ہمارے ساتھ ممتاز قانوندان پائی کے وکیل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ججز کمیٹی تنازع پر جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دیا ہے۔ فل کورٹ نہ بلانے کی تو کوئی وجہ بہرحال نہیں دی، ایک بڑے اسٹرانگلی ورڈڈ لیٹر کے اندر جدھر انہوں نے ذکر کیا ہے ان کی انسٹنگنگ سپورٹ فار جسٹس منیب اختر، جس کے اندر وہ جسٹس منصور علی شاہ کی لیٹر کو ایبسرڈ ایلیگیشنز قرار دے رہے ہیں اور ان کے لیٹر کو ٹائرسم کلیشیز کے مترادف قرار دے رہے ہیں اور الٹیمیٹمز قرار دے رہے ہیں۔ یہ خط تو قاضی فیض عیسیٰ ایز پیونی جج اکثر لکھتے رہتے تھے چیف جسٹس کو، عمر عطا بندیال کو، ایک دیوار کے ادھر بیٹھے ہیں کدھر بیٹھے ہیں اور خط لکھ رہے ہیں۔ اب وہ اسی کا پوائنٹ بنا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا رہا ہوں، میں 5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں درار پڑی ہوئی ہے بہت جوڈیشری میں، 5 سال سے۔ آئی نیو اٹ کمنگ۔ میں نے یہ ثاقب نثار کے زمانے سے پہلے سے کہنا شروع کیا، نظر آتی تھی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ ایک چیف جسٹس صاحب نے مجھے کہا کہ ہاں میرے پاس کالا باغ ڈیم کی بناؤ، یہ آ گئی ہے، ریٹ آئی ہے، اور میں یہ کل بنانے لگا۔ ایک دعوت پہ بیٹھے انہوں نے مجھے کیجولی کہا، شادی تھی، اور میں نے کہا بینچ آپ نے ساروں پروونسز سے لینا ہے؟ کہنا بینچ تو سارے پروونسز سے ہونا چاہیے، پر ایک تو میرے ساتھ بیٹھتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ قاضی فائز تھا، کہنے لگا وہ بیٹھتا ہی نہیں میرے ساتھ۔ چیف جسٹس کے جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے تو یہ کس طرح مطلب ہے؟ اور اس وقت تو یہ عالم ہے، اب دیکھیں ایک یہ جنگ لڑی جا رہی ہے فار دی ساورنٹی آف پارلیمنٹ، کہ پارلیمنٹ ساورن ہے، عدالتیں ساورن نہیں ہیں۔ لاسٹ ورڈ پارلیمنٹ ہے، لاسٹ ورڈ عدالتیں نہیں ہیں۔ او بھائی، جو بے توقیر پارلیمنٹ کو ایاز صادق نے کرا دیا، وہ بیٹھا ہوا ہے پارلیمنٹ میں اپنے دفتر میں، باہر سے نقاب پوش آتے ہیں، اور نقاب پوش بھی یہ نہیں کہ کوئی ٹیلی فون اتار کے یا کوئی قلم کاغذ اٹھا کے لے جاتے ہیں یا کوئی کسی کے بستہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ 10 MNAs کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ٹارچز بتیاں بند کر دی جاتی ہیں، ٹارچز سے ان 10 MNAs کو اغوا کر کے لیے جاتے ہیں۔ آج تک اسپیکر نے یا پارلیمنٹ نے اپنی توقیر کے لیے کیا کیا؟ ان سب کو پیش ہونا چاہیے۔ اور اعتزاز صاحب، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ یو سو دس کمنگ، بہت دیر سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، آج تو کچھ یوں ہی لگ رہا ہے کہ گھر کو آگ لگی گھر کے ہی چراغ سے۔ جو پہلے ڈسینٹ کے اندر بڑے صبر و تحمل سے شائستہ الفاظ میں باتیں ہو جاتی تھیں، اکثریت کی رائے کو تسلیم کیا جاتا تھا اور اقلیت جو ہے وہ پیچھے اپنے ڈسینٹنگ نوٹس دے کے بیٹھ جاتی تھی، اب خط و کتابت میں اتنی سخت ترین باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے گلہ کیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کو بہتر تھا کہ وہ ان کے پاس چل کے آ جاتے اور اپنے گلے شکوے کرتے۔ انہوں نے کہا you could have walked over shared your thoughts with me, you did not walk a few steps to my chamber۔ آپ نے بجائے اس کے آپ نے ایک خط لکھا، سیکرٹری کو بھیجا، تمام تر ہمارے کولیگز اور جج صاحبان کو یہ خط ارسال ہوا، and this was inappropriate۔ Do you think کہ جسٹس منصور علی شاہ کو واقعی چل کے چلے جانا چاہیے تھا یا خط صحیح لکھا انہوں نے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، قاضی فائز عیسیٰ کی پوزیشن اتنی انٹینیبل ہو گئی، ابھی تو وکلا نے کی تحریک نہیں شروع ہوئی، وہ اس پہ بڑی اسٹرانگلی آئیں گے اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آئیں گے، بہت اسٹرانگ موومنٹ نکلے گی۔ پر میں آپ کو بتاؤں، قاضی فائز عیسیٰ خود، میں یہ مطلب ہے آپ چیک کر لیں اپنی لائبریری سے، یہ جو آپ کی ویڈیو لائبریری، خود خط لکھتے تھے چیف جسٹس عطا بندیال کو، اور اس کے نیچے کاپیز ٹو، اور آخری ہوتا تھا ٹو دی پبلک ریلیشنز آفیسر سپریم کورٹ آف پاکستان فار ڈسٹریبیوشن، یہ لکھا ہوتا تھا نیچے ان کا۔ اور وہ جس وقت خط لکھتے تھے ساتھ ہی اس کی اردو کاپیاں، وہ اردو میں بھی وہ ساتھ جاتی تھی۔ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو وہی کام کرتے ہیں جو وہ پہلے دوسروں کو اس پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ہو بہو وہی کام کرتے۔ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں میں نے منیب اختر کو اس لیے ہٹایا کیونکہ جسٹس منیب اختر نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سخت مخالفت کی تھی۔
سر مجھے سمجھا دیجیے گا, ہیز قاضی صاحب بین ہولڈنگ دس اگینسٹ جسٹس منیب اختر ہز فیلو بردر آل دس ٹائم؟ کیونکہ قانونی طور پر کسی بھی چیز کی مخالفت کرنا جرم تو نہیں ہے, یا پھر یہ گلا یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے آگے جا کے کہ سینئر ایڈ ہاک ججز کو آپ نے 1100 مقدمات تک محدود کر کے رکھ دیا اور ایڈ ہاک ججز کو آپ نے شریعت ایپلیٹ بینچ کے مقدمات نہیں سننے دیے. لیکن اگین سوال یہ ہے کہ کیا ججز کمیٹی کا مقصد ہی سرے سے یہ نہیں تھا کہ اختلاف رائے ہو, جمہوری اصولوں پر کام کیا جائے؟ یہاں تو بنیادی گلہ لگ رہا ہے کہ اختلاف کیوں تھا مجھ سے. ہاں نہیں, یہ بنیادی گرا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو بیٹھتا ہے کسی اتھارٹی کی پوزیشن میں اس کو یہی ویسے کہتا ہے, وہ لوگ ہمیں وہ بتا رہا ہوگا, کہہ رہا ہوگا میں بڑا فیئر ہوں, میں تو میرے خلاف بھی کوئی پیش ہو جائے یا اس وکیل کو میں کچھ نہیں, مطلب میں کوئی بدلہ نہیں لیتا. یہ ونڈکٹیو ہیں ججز, یہ متکبر ہیں. اور کب سے یہ متکبر ہوئے ہیں اتنے؟ جب سے لائرز موومنٹ نے ان دولوں کو لے جا کے اور سٹیج پہ بٹھا دیا. میں آئی ریگریٹ کہ اس قسم کے بندوں کے لیے میں نے کیا. صرف میری یہ ایک جسٹیفیکیشن ہے کہ میں نے جن کے لیے کیا وہ کوئی بندہ نہیں تھا, وہ انسان نہیں تھا, وہ چیف جسٹس آف پاکستان. آپ نے عہدے کے لیے کیا سر, جو آپ کے گلے شاید افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے ہیں, وہی گلے حامد خان صاحب کو بھی بہت ہیں آج ریپرزنٹیشن دینے کے لیے. نہیں, یہ قاضی فیض عیسیٰ کو اس وقت جب شروع میں وہ آیا فیصلہ جولائی 2008 والا 9 والا, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا فیصلہ جب آیا, اس میں پی سی او ججز نکالے گئے اور اس ویکن اتنے پہ یہ بلوچستان ہائی کورٹ تو سارا ہی فارغ ہو گیا. میں یہ عاجز اس وقت یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں چیف جسٹس میرے بہت قریب تھا. I brought him back to power and my colleagues. اب وہ چیف جسٹس کو میں نے کہا کہ یہ بلوچستان کی ایک فیملی ہے, عیسیٰ فیملی, بڑے عزت دار لوگ ہیں. اس میں یہ قاضی فیضی صاحب he has more than 15 years standing in the high court, and اس کو لگاؤ چیف جسٹس ہی لگا دو, اور سیدھا ڈائریکٹلی یہ چیف جسٹس لگا. اور he became such a tyrant کہ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف بڑی مزاحمت تھی. یہاں آیا, ہم نے کہا کوئی شرافت کرے گا. یہ میں نے شکر کیا ہے کہ اس نے یہ لائیو اسٹریمنگ انہوں نے اپنے وہ تو بڑا احسان جتاتا ہے نا. نہیں سر, اس خط کے اختتام پر انہوں نے ایک طویل فہرست دی ہے 25 نکات کی, جو اپنی سی وی کے مترادف ہے, انہوں نے جو اچیو کیا ہے. اس میں لائیو سٹریمنگ بھی ہے, فل کورٹ بٹھانا ہے, اس میں بہت ساری بہترین مثالیں ہیں جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے قائم کی ہیں. ان سے تو بالکل گلہ نہیں کیا جا سکتا. مگر سر اگین بیک ٹو دس لیٹر فار اے منٹ, سر بیک ٹو دس لیٹر فار اے منٹ. مزید یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان 2 ججوں میں شامل ہیں جسٹس منیب اختر جنہوں نے کیس کے بوجھ کو نظر انداز کر کے اور اپنی گرمیوں کی پوری چھٹیوں کو اویل کیا. وہ چھٹی کے دوران عدالت کا کام کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھے. سو اعتزاز صاحب بتائیے, کیا دستیاب چھٹیوں کو استعمال کرنا is that something wrong? کیا سزا دی جاتی ہے اس حوالے سے؟ کوئی جرم نہیں, یہ جرم نہیں ہے, کوئی جرم. یا کسی بھی جج کی یہ ثواب دید نہیں ہوتی کہ وہ اپنی گرمیوں کی چھٹیوں کو اویل کرے. اور منیب اختر زیادہ ججمنٹس لکھنے والا, آپ اس کی کاؤنٹ کروا لیں سارے ججز سے, آئی تھنک ہی ول بی نمبر 2 اور 3 جو اس نے جتنی ججمنٹس لکھی ہیں. سر یہ تو بالکل اس کی نہیں, ایک اور نقطہ بھی ان کے خلاف ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ججمنٹس لکھی ہیں. چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک اور گلہ ان کے خلاف جو لسٹ ڈاؤن کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں the bench headed by him adjourns most cases and often finishes its work before 11 AM. a concern expressed by his companion judges. اور دیگر companion judges کا انہوں نے نام تو نہیں لکھا, مگر کیونکہ وہ اپنا کام صبح 11 بجے ختم کر دیتے ہیں اور مزید ڈیٹیلڈ فیصلے نہیں دیتے بلکہ محض عبوری حکم جاری کر دیتے ہیں, یہ بھی ان کے خلاف ایک چارج شیٹ کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ان کو انہیں ریموو کیا ہے. نہیں پر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ قاضی صاحب کیا اپنے feathers in his cap کیا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. set aside the lifetime
ڈسکوالیفیکیشن ججمنٹ آف دی سپریم کورٹ، یعنی نواز شریف کو میں نے